الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ. قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ والہ نے اس پورے عالم کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا. سمندروں کو اللہ نے بنایا، سمندروں کے اندر میں رہنے والی مخلوقات اور جتنی جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے بنائی. آسمان اللہ نے بنائے، آسمان کے نیچے اور آسمان کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب تنے تنہا ایک اللہ نے بنایا ہے. حق تعالی شانہ کو اس کے بنانے میں نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی. تنے تنہا اس اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. اور اس وقت میں پورے نظام کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. ہر ایک کو اس کا کھانا پہنچا رہے ہیں، ہر ایک کی ضرورتوں کا انتظام کر رہے ہیں. بڑے سے بڑی مخلوق ہے اس کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹی، باریک سے باریک اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کو بھی اللہ ہی دے رہے ہیں. اللہ نے یہ زمین و آسمان کے پورے نظام کو بنایا ہے. بڑی مخلوقات، چھوٹی مخلوقات، اور ان تمام مخلوقات میں حق تعالی شانہ نے مین بنیاد جو ہے یہ انسان کو بنایا ہے. زمین و آسمان میں حالات کے تغیر و تبدل کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور اس انسان سے حق تعالی شانہ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ ساری مخلوقات اور ساری دنیا میں نے تیرے لیے بنائی، اور تجھے یہ انسان میں نے اپنے لیے بنایا ہے.
ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ انسان اللہ کے لیے ہے، اور ساری جتنی چیزیں دنیا میں جو ہمارے سامنے ہیں، چاہے ابھی تک اس کا نفع نقصان ہماری سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، وہ تمام چیزیں حق تعالی شانہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہے. اس انسان کی بنیاد پر پورے عالم کے نظام کو چلایا ہے. اب یہ انسان اس دنیا میں جیسی زندگی گزارے گا، اس اعتبار سے دنیا کے میں حالات موافق یا مخالف آئیں گے. حق تعالی شانہ علیم ہے، سب کچھ جانتے ہیں. سارے زمانے اللہ کے سامنے ہیں. زمین و آسمان کے بننے سے پہلے کیا تھا وہ اللہ جانتے ہیں. زمین و آسمان کے بننے سے کروڑہ کروڑ سال پہلے کیا تھا وہ اللہ جانتے ہیں. زمین و آسمان کے ختم ہو جانے کے بعد کیا رہے گا وہ اللہ جانتے ہیں. اس وقت میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ جانتے ہیں. یہاں تک کہ یعلم عدد قطر الامطار، بارش ہمیشہ چاہے کتنی بھی آئے یہ آتی ہے قطرہ قطرہ. آج تک پوری دنیا میں بارش کتنی آئی، کتنے قطرے آئے، ان قطروں کی تعداد کو اللہ جانتا ہے. ایشیا میں کتنی آئی، یورپ میں کتنی آئی، افریقہ میں کتنی آئی، امریکہ میں کتنی آئی، آسٹریلیا میں کتنی آئی، اور کتنے قطرے گرے، کتنے ڈراپ گرے اس کی تعداد کو اللہ جانتا ہے. سب کچھ اللہ کے سامنے. آئندہ کتنی آئے گی اسے بھی وہ جانتا ہے. یعلم عدد ورق الاشجار، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کی تعداد کو وہ اللہ جانتا ہے. اس پر کتنے پتے ہیں، اس میں کتنے ہرے ہیں، کتنے پیلے ہوئے ہیں، کتنے پیلے گر چکے، اس کی تعداد کو بھی اللہ جانتا ہے. وہ اللہ علیم ہے. سارے زمانے اس اللہ کے سامنے ہیں، اگلا پچھلا سب کچھ وہ اللہ کے سامنے. حق تعالی شانہ تمام چیزوں کو سنتے ہیں، باریک سے باریک آواز کو سنتے ہیں، اور یہاں تک کہ انسان کے دل کے اندر کی دھڑکن جو ہے اسے بھی سنتے ہیں، اور اس میں کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں. آنکھ اٹھتی ہے، یا آنکھ امانت کے ساتھ اٹھی یا خیانت کے ساتھ اٹھی اسے بھی جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھ اٹھی، میں نے دیکھا کسی چیز کو، امانت کے ساتھ دیکھا ہے یا خیانت کے ساتھ دیکھا ہے، اسے بھی اللہ جانتے ہیں. سینے میں جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو آدمی اپنے قریب سے قریب تر کو نہیں بتا رہا ہے، وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے. اس اللہ نے انسانوں کو نوازنے کے لیے، اللہ کو انسانوں سے محبت ہے. اللہ کو انسانوں سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے. اس اللہ نے اس انسانوں کو نوازنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنا دین عطا فرمایا ہے. یہ دین انسانوں کو نوازنے کے لیے دیا ہے. اس دین پر انسانیت کے چلنے سے اللہ کی ذات کا کوئی نفع نہیں. سارے کے سارے انسان پیدائش سے لے کر موت تک سجدہ اپنا زمین پر، سجدے میں اپنے سر کو زمین پر رکھ دیں، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. سارے کے سارے انسان خدا نخواستہ منکر ہو جائے اور اللہ کو نہ مانے، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. سارے لوگ نمازی ہو جائے، سارے روزے والے ہو جائے، سارے دین پر چلنے والے ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے اللہ کو کوئی نفع نہیں ہو. یہ دین جو اللہ نے دیا ہے یہ بندوں کو نوازنے کے لیے دیا ہے. اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو نوازنا، اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو اونچے سے اونچے درجوں تک پہنچانا. اللہ چاہتے ہیں میرے بندے سب کامیاب ہو جائے، میرے بندوں میں سے کوئی میرے عذاب کا، میرے غضب کا مستحق نہ بنے. اس کے لیے حق تعالی شانہ نے
اس امت کو اور پوری انسانیت کو اپنا دین دیا ہے کہ اس دین میں انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ مسئلہ سارا کا سارا ایک تن تنہا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تن تنہا اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی شکل کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے فعال لما یرید ہے، فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس اللہ نے یہ دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ بندوں کی محبت میں دیا گیا ہے، بندوں کو اونچے درجات اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے یہ دین عطا فرمایا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہر زمانے میں انسانوں کو ایک بات سمجھائی ہے کہ تم پر جو دنیا میں حالات آئیں گے، تمہاری عزت، تمہاری ذلت، تمہاری پریشانی، تمہاری راحت، تمہارا اطمینان، تمہارا ٹینشن، تمہاری الجھنیں، تمہاری تنگ دستی، تمہاری فراخ دستی، یہ جتنے انسانوں پر حالات آئیں گے، ان انسانوں کے حالات کا تعلق انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ رکھا۔ اس لیے ہر زمانے میں دو چیزیں چلی ہیں، ہر زمانے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک دنیا میں دو چیزیں چلتی ہیں۔ ایک نعرہ ان انسانوں کا چلتا ہے جو اپنی آنکھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، جو دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ ان کا ایک نعرہ ہے، ہمیشہ سے چلا ہے، آج بھی چل رہا ہے، کہ انسان کی زندگی میں اور انسان کی صفت میں محنت رکھی۔ آدمی محنت کرتا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، ہر ایک محنت کرتا ہے، ایک جوہر ہے، انسان میں ایک محنت کا جوہر ہے۔ اس لیے دنیا کے نادان انسانوں کا نعرہ یہ ہے کہ محنت کرو، ہر ایک کہہ رہا ہے، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، پڑوسی کو، ہمدرد دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے، محنت کرو۔ ایک تاجر کا بچہ جب تجارت کے لیے جاتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے بیٹا محنت کرنا۔ ابا کیا محنت کرنا؟ جا رہا ہوں دکان کھول رہا ہوں۔ ہاں بیٹا، جہاں سے خریدی کرو وہاں سے کس کر کم سے کم میں خریدی کرو، بیچو اچھا نفع دے کر بیچو، آنے والے سے مسکراہٹ سے پیش آؤ، مارکیٹ کے مال کو اور کون سی چیزیں چلتی اسے سمجھو۔ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا یہ سارا کروں گا تو کیا ہوگا؟ ان کا تمہاری تجارت چلے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کا تجارت زیادہ چلے گی تو پیسہ زیادہ آئے گا، نفع زیادہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ نفع جب زیادہ آئے گا اور تمہارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا تو تمہارا یہ کچا مکان پکا ہو جائے گا، تمہاری یہ سواری اچھی ہو جائے گی، تمہارے دسترخوان پر ویرائٹیاں آ جائے گی، تمہارے کپڑے اچھے ہو جائیں گے۔ محنت کر کے پیسہ لاؤ گے تو پیسے کے ذریعے سے تمہاری چیزیں اچھی ہو جائے گی، اور تمہاری اچھی چیزیں ہو جائے گی تو زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے نادان انسانوں کا نعرہ ہے جو پہلے سے چلتا ہے، ابھی بھی ہر ایک یہ کہہ رہا ہے۔ ایک بچہ اسکول میں جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، باپ اسے کہتا ہے بیٹا دھیان سے پڑھنا۔ ان کا ابا کیا کروں؟ ان کا استاذ کے سامنے پوری بات کو دھیان سے سننا، دھیان سے سارا کرنا۔ کیا ہوگا؟ تمہارے مارک اچھے آئیں گے، نمبرات اچھے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہیں آگے کلاسیں ملے گی، آگے تمہارا ایڈمیشن ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کا بیٹا تم بہت بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے، تم بہت بڑے انجینئر بن جاؤ گے۔ پھر ابا کیا ہوگا؟ ان کا جب بہت بڑے ڈاکٹر بنو گے تو پھر تمہاری مانگ ہوگی، تمہارے ایک ایک آپریشن کے لاکھوں روپے اور لاکھوں تمہیں ملیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب پیسہ آئے گا تو یہ جو تمہاری ماں کے زیورات کو گرن رکھ کر کے تمہیں پڑھایا ہے، اس ماں کا سارا بدن سونے سے بھر جائے گا، تمہاری سواری اچھی ہو جائے گی، تمہارے کپڑے اچھے ہو جائیں گے، تمہارا مکان اچھا ہو جائے گا، اور ساری چیزیں ملے گی۔ جب یہ چیزیں ملے گی تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اس طریقے سے ہر ایک
تاجر اپنے بیٹے کو اسی طریقے سے سمجھا رہا ہے، اپنے اسکول کے بچے کو یہی سمجھا رہا ہے، کھیتی والا اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہا ہے، مزدور اپنے بچے کو یہ سمجھا رہا ہے، محنت کرو محنت کرو، محنت کرو گے تو کیا ہوگا؟ پیسہ ہاتھ میں آئے گا، پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو چیزیں مل جائے گی، اور چیزیں مل جائے گی تو زندگی بن جائے گی۔ یہ دنیا کے نادان انسانوں کا نعرہ شروع سے ہے اور اب تک چل رہا ہے کہ چیزوں کے راستے ہماری زندگیاں بن جائے گی۔ اس کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے انسانوں کو ایک بات سمجھائی، اللہ کی قدرت سمجھائی، اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کو بلوایا، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، اس اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ تمہارے اندر میں محنت کا ایک جوہر رکھا ہے، محنت کرو۔ انبیاء بھی کہہ رہے محنت کرو۔ جی حضرت کہاں محنت کریں؟ ان کا تم اپنی ذات پر محنت کرو۔ دنیا کے انسان محنت کے لیے کائنات بتاتے ہیں، نبیوں نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ تمہیں محنت کا جوہر ہے، تم اپنی ذات پر محنت کرو۔ کہا کیا محنت کرے حضرت اپنی ذات پر؟ ان کا وہ محنت کرو کہ جس کو اللہ نے تمہیں محنت کے اوزار دیے ہیں۔ تمہیں اللہ نے زبان دی ہے، تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہے، تمہیں اللہ نے کان دیے ہیں، تمہیں اللہ نے دماغ دیا ہے۔ کہ سب سے پہلے محنت یہ کرو کہ اپنی زبان سے ایک اللہ کی بڑائی کو بولو۔ اللہ کی بڑائی کو قرآن میں کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بولو۔ میرا اللہ کون؟ آج ایمان والے سے پوچھو کہ تمہاری دکان کتنی بڑی، وہ بتا دے گا۔ کوئی شہر ہے، اچھا شہر ہے، سٹی ہے، اس میں اس سے پوچھو کہ تمہاری یہاں اس دکان کا کیا بھاؤ ہے، اس نے کہا £1,000,000۔ کہ یار کیا فرق ہے، میں جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی میں کچھ ہزاروں میں 10,000 میں اتنی بڑی جگہ ملے گی، اور تمہاری یہاں تو فوراً سمجھائے گا اس زمین میں، اس جگہ میں، اس جگہ میں کیا فرق ہے۔ یہ اتنی بڑی، یہ اتنی بڑی، یہ اتنی بڑی، یہ اتنی، اس کے ذریعے سے اتنے کمائے جا سکتے ہیں۔ چیزوں کی بڑائی کو تو بے تکلف آدمی بولے گا۔ دکان میں جائیں گے آپ، دکان میں جو مال بیچنے والا ہے اس کے سامنے پوچھو صاحب ایک چیز لا کے رکھیے، اس سے اوپر کی لایا ہے، کہ صاحب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بولے گا اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے۔ اس کی بڑائی گھنٹوں تک بولے گا وہ۔ چیزوں کی بڑائی ایمان والا بولتا گیا بولتا گیا، ایک ایک چیز بتائے گا۔ دیہاتی آدمی کے سامنے اس نے ایک طرف میں پاؤنڈ رکھ دیا، ایک طرف میں روپیہ رکھ دیا، ان کا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فوراً بچہ بتائے گا یہ پاؤنڈ ہے، اس کی یہ چیزیں، یہ ساری دنیا کی اور سب کی بڑائی کو تفصیل سے یہ بیان کرے گا، مکان کو، گھر کو، دنیا کی چیزوں کو۔ لیکن یہ ایمان والے سے پوچھو اللہ کون ہے؟ ان کا اللہ بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ بھائی کیسے اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ کائنات کی چیزوں کے متعلق یہ مستقل تقریر کرے گا، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، یہ دکان اتنی بڑی ہے، یہ ڈگری اتنی بڑی ہے، یہ مکان اتنا بڑا ہے، یہ پیسہ اتنا بڑا ہے، ساری بولے گا۔ اللہ کی ذات کے متعلق اس ایمان والے سے پوچھو کہ تو اللہ بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے؟ بھائی اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کو بولنے کی اس میں عادت نہیں۔ اور پہلی چیز وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ میرا اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو بیک وقت زمین پر لاکھوں کروڑوں اربہ ارب درخت لگے ہوئے ہیں،
ہر درخت کو وہ اللہ پتے بھی دے رہا ہے، شاخیں بھی دے رہا ہے، ٹہنیاں بھی دے رہا ہے، پھل بھی لگا رہا ہے، اس پھل کو پکا بھی رہا ہے، اس پھل میں مٹھاس بھی ڈال رہا ہے۔ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، میرا اللہ اتنا بڑا ہے، بیک وقت ساری مخلوقات میں ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، اور جس کی جو کھانا ہے وہی دے رہا ہے۔ بکری کو گوشت نہیں دیتا، بکری کا کھانا گھاس ہے، اس کو گھاس دے گا۔ شیر کا کھانا گوشت ہے، اس کو گھاس نہیں دے گا۔ چگنے والے جانور جو ہے ان کو دانا دے گا، سب کو دے گا۔ پھر جتنی اس کی خوراک ہے اتنا دے گا۔ سمندر میں کوئی مچھلی ہے جو روزانہ 3300 کلو کھاتی ہے، اسے بھی دے رہا ہے، بغیر دکان کھیت کے دے رہا ہے۔ کوئی اس کی دکان نہیں، کوئی اس کا کھیت نہیں، کوئی اس کی مزدوری، کوئی چیز نہیں ہے، برابر دے رہا ہے، اس کی خوراک اسے دے رہا ہے۔ وہ اللہ میرا اتنا بڑا ہے، میرا اللہ اتنا بڑا ہے، بیک وقت انسانوں میں نہیں، انسانوں میں، جانوروں میں جتنی مادائیں ہیں ان کے پیٹوں میں بچے بن رہے ہیں، ان سب کو دے رہا ہے، سب کو آنکھیں دے رہا ہے، سب کو زبان دے رہا ہے، سب کو کان دے رہا ہے۔ بکری کے کان انسان کے بچے میں فٹ نہیں کرتا، انسان کے بچے کو انسان کا کان دیتا ہے، بکری کے بچے کو بکری کا کان دے رہا ہے، بیک وقت سب کو بنا رہا۔ میرا اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کا ارادہ وجود ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور ساری دنیا کے اسباب اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبیوں نے کہا پہلے محنت کرو اپنی زبان سے، کہ محنت کر کے اللہ کی بڑائی کو بولو، کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنو، اللہ کے غیر کی مت سنو۔ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اس کو سنو۔ آنکھوں سے دنیا کے نظام کو دیکھو تو اس ایمانی صفت سے دیکھو، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بننے سے پہلے مٹی تھی، آج ایک شکل ہے، کل مٹی ہو جائے گی۔ اللہ کے نظام کو سوچو۔ اب یہ محنت کے نتیجے میں جب زبان اللہ کی بڑائی کو بولے گی، کان اللہ کی بڑائی کو سنیں گے، آنکھ اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے دیکھے گی، دماغ اسی کو سوچے گا، تو ان چاروں راستے سے اس کے اندر میں یہ دل جو ہے، اس دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا اس دل میں۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کا جب دل میں اللہ سے ہونے کا یقین آ گیا اور دل میں اللہ کی بڑائی آ گئی، اب ان کا انسان کے اعضاء اور جوارے اللہ کے اوامر کے پابند ہو جائے گی۔ پھر زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، آنکھ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی، کان غلط جگہ بات کو نہیں سنیں گے، دماغ غلط چیزوں کو نہیں سوچے گا، ہاتھ غلط جگہ نہیں اٹھیں گے، پاؤں غلط جگہ نہیں چلیں گے۔ محنت کر کے ایمان بناؤ، ایمان بنایا تو سب سے پہلے تمہاری یہ باڈی جو ہے، اس باڈی میں اللہ کے اوامر آ جائیں گے۔ پھر ان کا جہاں تمہاری یہ باڈی میں اللہ کے اوامر آ گئے، اب اس کے بعد ان کا تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ نبیوں کی محنت، یہ نبیوں کی دعوت۔ دنیا کے اندھے انسانوں کا نعرہ یہ ہے کہ محنت کرو، پیسے ملیں گے، پیسے ملیں گے تو چیزیں ملے گی۔ انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ محنت کرو، ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو تمہارے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اور وہ عمل صحیح ہوں گے تو تمہاری زندگی بنے گی۔
اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جنہوں نے بھی دنیا پر محنت کی ہے ایک بھی کامیاب نہیں ہوا. کئی واقعات تو حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بتا دیے. اور آج بھی دنیا میں دیکھو کہ جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس چیزیں ہیں، جن کے گھر میں سب کچھ ہے، جن کے ہر ممبر کے پاس میں بینک بیلنس ہے، ہر ممبر کے پاس میں کار ہے، سارے مسائل ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی اس کی کامیاب ہو نہیں رہی. اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے ایمان بنایا اور اپنی زندگی میں اعمال کو لے آئے، حق تعالی شانہ نے ان کی زندگیوں کو کامیاب کیا. اللہ نے ان کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. وہ بیمار ہوتے ہیں، پورا عالم ان کے لیے دعا کرتا ہے. فلاں اللہ والے، فلاں ولی بھائی بیمار چل رہے ہیں، مسجدوں میں ساتھی اعلان، بھائی ان کے لیے دعا کریے گا، بھائی ان کے لیے دعا کریے گا. ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کئیوں کے آنکھوں میں سے آنسو گر جاتے ہیں. صاحب کیا تھا، ان کے پاس تو نہ ملک ہے، ان کے پاس نہ مال ہے، ان کے پاس نہ پیسہ ہے، ان کا تو اپنا گھر نہیں ہے، جھوپڑا ہے، ان کے پاس تو سونے کے لیے بیڈ نہیں، چارپائی نہیں ہے، زمین پر یہ بیچارہ سو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ رہتا ہے ایشیا کے کسی ملک میں اور رو رہا ہے یورپ کا رہنے والا. یورپ کے کسی علاقے میں رہتا ہے اور اس کے لیے اس کی موت پر، اس ولی کی موت پر ایشیا کے دیہاتوں میں لوگ رو رہے ہیں. مال نہیں ان کے پاس. صاحب بنیاد ہے. حق تعالی شانہ نے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ملک اور مال کو نہیں بنایا ہے، ایمان اور اعمال کو بنایا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال صالحہ زندگی میں آ گئے، حق تعالی شانہ محبت ڈال دیں گے. ایک آدمی نے اپنی زندگی کے اعمال کو صحیح کیا تو حق تعالی شانہ آسمان سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، اے جبرائیل، فلاں ملک کے فلاں علاقے میں فلاں نام، فلاں کا بیٹا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی جبرائیل محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. 7ویں آسمان سے چھٹے، چھٹے سے 5ویں، 5ویں سے 4 ہوتے ہوتے 7واں آسمان والے ہے کون؟ دیہات کا رہنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو، لیکن اس کا اللہ سے وہ تعلق ہے کہ حق تعالی شانہ اس کی محبت کا اعلان آسمانوں پر کرا رہے ہیں. پھر جب آسمانوں پر پھر ایک فرشتے کو حق تعالی شانہ بھیجتے ہیں، وہ سیدھا بیت اللہ پر اترتا ہے، طواف کرتا ہے، اور طواف کے بعد یہ اعلان کرتا ہے، اے زمین و آسمان کی مخلوقات، فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا فلاں جگہ رہتا ہے، اسے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، 7واں آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ اس کی محبوبیت کو دلوں میں ڈال دیتا. عزت اللہ اس کی دلوں میں ڈال دیتے. بنیاد کہ آدمی جب اپنی ذات کو محنت کا میدان بناتا. اس لیے دنیا کے جتنے احوال ہیں وہ سارے احوال کا تعلق کہیں باہر سے نہیں. عزت باہر سے نہیں آتی. سنو میرے پیارے بھائیوں، عزت باہر سے نہیں آتی، عزت اس کی 6 فٹ کی باڈی سے نکلے گی. ذلت باہر سے نہیں آتی، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں نہیں. عزت ذلت نکلے گی یہ 6 فٹ کی باڈی سے. کامیابی اس کے اندر سے نکلے گی، ناکامی اس کے اندر سے نکلے گی. کائنات کی شکلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک آپ پورے قرآن کو پڑھو. حق تعالی شانہ نے کسی چیز کا بدلہ زمین کی چیزوں پر کوئی بحث نہیں کی. قرآن نے نہ لکڑے پر، نہ لوہے پر، نہ ان چیزوں پر کوئی بحث.
پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک یہ بات ہوگی، تو یہ کرے گا تو یہ ہوگا، تو یہ کرے گا تو یہ ہوگا، تیری زبان غلط بولے گی تو یہ ہوگا، تیری زبان سچ بولے گی تو یہ ہوگا، تو جھوٹ بولے گا تو یہ ہوگا، صدقہ دے گا تو یہ ہوگا، سود کھائے گا تو یہ ہوگا، امانت کے ساتھ رہے گا تو یہ ہوگا، خیانت کے ساتھ رہے گا تو یہ ہوگا۔ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال میں خاصیت ہے، جیسے زمین و آسمان کی چیزوں میں خاصیت ہے، اللہ نے رکھی ہے اس میں، جب چاہتے ہیں وہ خاصیت اٹھا لیں گے، لیکن وہ خاصیت ہے۔ اور جو بھی وہ کرے گا دنیا کا ہر انسان، بھائی شکر، شوگر، اس کی خاصیت کیا ہے؟ منہ میں ڈالو تو، ارے بولو، شوگر منہ میں ڈالو تو کیا ہوگا؟ میں بھی تو سمجھو تم جاگ رہے ہو سو رہے ہو۔ شوگر منہ میں ڈالو گے تو منہ میٹھا ہوگا یا نمکین ہوگا؟ میٹھا ہوگا۔ اب یہ خاصیت اللہ نے اس میں رکھ دی۔ اب یہ آپ کے ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں اپنے منہ میں شوگر ڈالوں تو میرا منہ میٹھا ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو بھیا، نہیں، ٹھیک ہے۔ تنہائی میں اپنے گھر میں، گھر کے بیڈ روم میں بیڈ کے نیچے گھس کر کے اگر میں شکر منہ میں ڈالوں گا میرا منہ میٹھا ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو بھیا، ہوگا۔ امیر ڈالے، غریب ڈالے، حاکم، محکوم، مرد، عورت، بڑا، چھوٹا، بچہ، بوڑھا، صاحب اس میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی۔ ایسے ہی نمک ہے، نمکین ہوگا، مرچ ہے، تیکھا ہوگا، وہ اللہ نے خاصیتیں رکھی، وہ ہوگا۔ اس خاصیت کو کبھی حق تعالی شانہ بدل بھی دے، اللہ کا امر ثانی آ جاتا ہے تو پھر یہ آگ جلائے گی نہیں۔ جیسے ان چیزوں میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے، ویسے انسان کے بدن سے نکلنے والے عمل میں خاصیت ہے۔ اب بھرے مجمع میں اچھا عمل کرے تو، اور تنہائی میں ساری مخلوق سے چھپ کر عمل کرے گا تو بھی اس کی خاصیت ظاہر ہو۔ زہر سب کے بیچ میں کھا لو تو مرے گا، اور زہر کو ایک طرف کونے میں بیٹھ کر کے کھا لے تو بھی مرے گا، بچہ کھائے تو بھی مرے گا، بوڑھا کھائے تو بھی مرے گا۔ اس سے حق تعالی شانہ نے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کو کائنات سے نہیں جوڑا، اس نے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کو انسان کے بدن سے نکلنے والے عمل کے ساتھ جوڑا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم جہاں ڈھونڈ رہے ہو، مال میں، پیسے میں، دولت میں، مکان میں، چیزوں میں، اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا حاصل کرنے کا وہ ذریعہ نہیں ہے، اس میں دکان ہے، تجارت میں تجارت کے احکام تجھے کامیاب کریں گے، تجارت کامیاب نہیں کرے گی۔ زراعت ہے، زراعت میں زراعت کے احکام پر چلے گا، یہ تیرے گھر میں کامیابی لائے گا۔ وہی انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال، اور یہ ہوگا۔ ظلم ہے، ظلم کا بدلہ ہوگا، ظالم کو اللہ اجاڑیں گے، ہوگا۔ جھوٹا ہے، خدا اسے ہلاک کریں گے، کسے باشد کوئی بھی ہو، شکر کوئی بھی کھائے، مولوی صاحب کھائے یا غیر مولوی صاحب کھائے، مسٹر کھائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے جیسے چیزوں کی خاصیت کو ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی چیز منہ میں ڈالی اور شکر ہے، سب نے شکر بتائی، منہ میٹھا نہیں ہو رہا ہے، ارے اب کیا ہے، میں نے ایک چمچ کھائی، دیکھ چائے میٹھی نہیں ہو رہی، دوسری ڈالی میٹھی نہیں ہو رہی، کیا ہے بات؟ تعجب ہوتا ہے۔ وہ تو بدل سکتی ہے۔ انسان کے بدن سے نکلنے والے جو اعمال ہے، اچھے عمل ہے اس کا نتیجہ آئے گا، برے عمل ہے اس کا نتیجہ آئے گا، مجموع میں کرے گا تو آئے گا، تنہائی میں کرے گا تو آئے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں ہر عمل کے ساتھ میں یہ کرو گے یہ ہوگا،
جھوٹ بولو گے یہ ہوگا، صدقہ دو گے یہ ہوگا، ظلم کرو گے یہ ہوگا. اور بعض مرتبہ حق تعالی شانہ اس کا نتیجہ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے دنیا میں بتا دیتے. اللہ والوں نے قصہ لکھا ہے. دو میاں بیوی تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے. میاں آیا مارکیٹ سے، بیوی اچھی سمجھدار تھی، دسترخوان بچھایا، کھانا تیار رکھا، دونوں بیٹھے آمنے سامنے. اور باہر سے کسی سائل نے آواز دے دی کہ اللہ کے واسطے کچھ ہو تو مجھے دے دو. شوہر نے بیوی سے کہا یہ اٹھا کھانا، اس سائل کو دیا، اس کو دیا. انہوں نے کہا آپ تھکے ہارے آئے، میں اس کو کوئی اور چیز دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ دے دے. بیوی دینے کے لیے گئی. میاں ابھی دسترخوان پر بیٹھا ہے. باہر سے آواز آئی، بیوی نے چیخ ماری. وہاں پہنچا تو بیوی چیخ مار کر بے ہوش ہو چکی تھی. اب لوگ وہ سائل کے پیچھے پڑ گئے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. شریف آدمی تھا، اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے لے یہ کھانا، تو روانہ ہو. چلا گیا. بیوی کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، تھوڑی دیر خاطر تیمارداری کی، ذرا موڈ میں لایا. پھر پوچھا بتا کیا ہے، کیوں، کیا اس نے کیا حرکت کی تیرے ساتھ، کیوں تو بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا بڑی لمبی داستان ہے، بتا کیا ہے. اس نے کہا یہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ میرا شوہر تھا، اور جیسے آپ کا کاروبار ہے ویسے اس کا کاروبار تھا. ایک دن ہم دونوں میاں بیوی دسترخوان پر اسی طریقے سے جیسے آج آئے آپ، ہم دونوں بیٹھے. سائل نے آواز دی تو اس کو آ گیا غصہ، اور یہ باہر نکلا، اور باہر نکل کر کے سائل کو تھپڑ مارا، اور یہ کہا کہ وہاں بھی چین نہیں کرنے دیتے، مانگتے رہتے ہو، تھوڑی دیر گھر میں آگے اطمینان سے کھانا ہو تو بھی. وہ سائل تھپڑ مارا تو چلا گیا. لیکن اللہ کا غیبی نظام شروع ہوا. کچھ دنوں کے بعد اس کے کاروبار میں نقصان آنا شروع ہوا. ہوتے ہوتے ایک دکان بیچ دی، دوسری بیچ دی، ہوتے ہوتے ساری دکانیں اس کی ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ملکت جائیداد تھی اسے بیچنا شروع کیا، وہ ختم ہو گئی. میں لمبا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس نے ایک دن مجھے یہ کہہ دیا دیکھ میری وجہ سے تو بھی بھوکی مرتی ہے، تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تجھے کوئی اچھا آدمی اللہ دے دے. میں نے وہاں سے طلاق لے لی. میری مقدر میں آپ سے نکاح تھا، میں آپ کے نکاح میں آ گئی. ابھی جو سائل آیا تھا اور جس نے آواز دی اور آپ نے کہا کہ سارا کھانا دیا، میں اس کو دینے گئی تو وہ میرا پہلا شوہر تھا. وہ پہلا شوہر تھا. اور مجھے سارا قصہ یاد آ گیا کہ اسی طریقے سے اس نے جا کر سائل کو تھپڑ مارا تھا، ظلم کیا تھا، اللہ کی گرفت آئی. اس کے شوہر نے کہا تو کہہ چکی اپنی بات؟ ان کا ہاں کہہ گئے. اب میری سن، وہ جس سائل کو تھپڑ مارا تھا وہ میں تھا، وہ میں تھا. میں نے اسی جگہ توبہ کر لی کہ اللہ تیرے علاوہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں، بھوکا مر جاؤں. اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کی اور آئندہ کے لیے میں نے عہد کر لیا. بس اللہ کا غیبی نظام اتنا چلا کہ ساری دکانیں اور اس کے سارا مال، اور ہوتے 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 اللہ نے اس کی بیوی بھی میرے نکاح میں دے دی. انسان کے بدن سے، اس لیے کہ اللہ نے کائنات کے سارے نظام کو جو رکھا ہے وہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر رکھا ہے.
اور پوری دنیا اس وقت میں جو پریشان حال ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا حاکم، کیا محکوم، کیا مزدور، کیا تاجر، ساری انسانیت پریشان حال ہے. کوئی سے کے پاس سکون نہیں، اطمینان نہیں، چین نہیں. اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس سکون اور اطمینان کو اور عزت اور محبت کو جہاں رکھا ہے یہ وہاں جاتا نہیں، اور جہاں نہیں رکھا یہ وہاں اپنا سر پھوڑ رہا. میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ اپنے گھر کے سیف کی، تجوری کی چابی آپ اپنے ساتھ لے آئے، آپ کے جیب میں، گھر والوں کو ضرورت پڑی، جہاں روزانہ رکھتے تھے وہاں نہیں رکھی، اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں. جتنی الماریاں، جتنی سیف، جتنی جگہ تھی سب میں آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، ان کے رشتہ دار سب وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو اتھل پتھل کر رہے ہیں. کیا انہیں ملے گی وہاں؟ بولو بھیا، نہیں ملے گی. کیوں؟ کیوں جی؟ آپ کے پاس ہے. حق تعالی شانہ نے انسانوں کی کامیابی کو جہاں رکھا ہے وہ رب کہہ رہا ہے، میں نے یہاں رکھا. وہ رب بتا رہا ہے تمہاری عزت کہاں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے پاس سے چلے گی، رسول کے واسطے سے آئے گی، اور ایمان والوں کو دی جائے گی. ایمان کے ساتھ ہے یہ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈرو مت، گھبراؤ مت، تم ہی سر بلند ہو. شرط ہے ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے سر بلند نہیں ہو سکتے. اعمال کے ساتھ. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز میں کامیابی رکھیے. فلاح چاہیے نماز میں. فلاح، قرآن فلاح کہہ رہا ہے. یہ لفظ جو اردو کا کامیابی ہے وہ پورا حق اس کا ادا نہیں کر پا رہا، یہ تنگ پڑ رہا ہے. فلاح کے معنی یہ ہے، فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیاب. یہ تو رات دن ہوتا رہتا ہے، اس کا نام کامیابی نہیں ہے. ایک نیا آدمی آیا، فلیٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ صاحب ایک بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے، ہم میاں بیوی ہے. مل گیا اسے، وہ سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا. لیکن 2 سال کے بعد میں 2 بچے ہو گئے، پھر ڈھونڈ رہا ہے دوسرا. ان کا کیا ہوا؟ ان کا وہ کامیابی ختم ہو گئی. ایک آدمی بھوکا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے 2 روٹی مل جائے. 2 روٹی مل گئے، ہاں بس میں کامیاب ہو گیا. لیکن یہ 4 گھنٹے کے بعد میں پھر ان کا پھر ڈھونڈنا ہے. کامیابی اسے نہیں کہتے. فلاح میں جو کامیابی ہے وہ کامیابی کہ اس کامیابی کے بعد ناکامی نہ آئے، وہ ملے گی نماز میں. کہ وہ نماز میں کامیابی ملے گی کہ اس وقت کا کامیاب ہو گئے، ان کا اب ناکامی نہیں آئے گی. یہ اللہ نے نماز میں رکھی. فحش اور منکر سے حفاظت نماز سے آئے گی. تقوی بہت بڑی چیز ہے. تقوی ایک نور ہے جو اس انسان کے اندر میں آتا ہے. ہدایت اور تقوی ایک نور ہے، وہ اندر میں آتا ہے. جیسے یہ ظاہر کی آنکھیں، یہ سورج کی روشنی اور یہ چیزیں اپنے نفع اور نقصان کو دیکھ لیتی ہے، صاف نظر آ جاتا ہے. اندھیرا بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے. لیکن دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور روشنی ہے. وہ نور اللہ اندر میں پیدا کر دے تو پھر اندر سے آدمی دیکھتا ہے، اندر کے نور سے حلال کے کھانے میں اور حرام کے کھانے میں کیا فرق ہے.
ہمدردی کرنے میں اور کسی کا مال غصب کرنے میں کیا نقصان ہے، کیا فرق ہے؟ وہ اندر کا نور دکھائے گا، وہ تقوی، جس تقوی پر اللہ بہت کچھ دیتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تقوی ان کا روزے میں ملے گا۔ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے تقوی ملتا ہے، اعمال کی خاصیت ہے، امانت کی خاصیت ہے، جو بدن سے نکلنے والے اعمال ہے ان عملوں کی خاصیت ہے۔ اس لیے سب سے پہلی محنت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کروائی وہ یہ کہ ہر ایک سے کہا اپنے دل پر محنت کر، کہ تیرا یہ جو دل ہے یہ دل اللہ کے غیر سے پاک ہو جائے، اس میں صرف ایک اللہ ہو، یقین اللہ کی ذات کا، خوف اللہ کی ذات سے، محبت اللہ سے، یہ دل۔ اور اس محنت کے لیے اللہ نے ہر ایک کو آزادی ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اور اس سے کامیابی دنیا میں حق تعالی شانہ سکون والی زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، پیسے سے نہیں آئے گی، بنگلوں سے نہیں آئے گی۔ یہ خودکشیاں کر رہے ہیں جتنے، خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ رہے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے، کتنے ٹینشن کے بعد کرتا ہے، ورنہ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے۔ یہ بھوکے فقیر لوگ نہیں ہوتے، یہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والے محتاج نہیں ہوتے۔ جب ان کی موت کے بعد آتا ہے اس کا اتنا بینک بیلنس تھا، اس کی اتنی ملکت تھی، اس کی اتنی دکانیں تھی، اس کا اتنا یہ تھا، اس کے پاس اتنی کاریں تھی، اور وہ مر رہا ہے، اپنی موت مر رہا ہے۔ اس سے زندگیاں نہیں بنتی، اس سے سکون نہیں ملتا۔ اس انسان کو اور کائنات کو بنانے والا رب کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ دو چیزیں ہیں، ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اگر زندگی میں ہے، رب کہہ رہا ہے کہ میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں۔ اب جس حال میں ہے یہ خوشگوار، بڑے محل میں ہے خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، فلیٹ میں ہے زندگی خوشگوار گزار رہا ہے، جھوپڑے میں ہے اللہ زندگی خوشگوار گزار رہا ہے، عالی شان کپڑوں میں ہے تو بھی زندگی خوشگوار ہے، عمل صالح اس کے ساتھ۔ اور ایک لنگی نیچے کی ہے، اوپر کی لنگی نہیں ہے، اوپر کا کپڑا نہیں ہے، حالات یہ نظر آتے ہیں، لیکن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حق تعالی شان اس کے زندگی کو خوشگوار بنائے۔ اس لیے پوری انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے فلاح اور صلاح اور زندگی کے بننے کو رکھا ہے وہاں سے ہٹ رہا۔ اس محنت کے ذریعے سے، اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے موت تک یہ محنت کرنی ہے کہ سب سے پہلے میرے دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ آدمی کو دین پر جو چلاتا ہے وہ اس کے اندر کا یقین چلاتا ہے۔ صحیح یقین ہے صحیح رخ پر چلائے گا، غلط یقین ہے غلط پر چلے گا، وہ اندر کا یقین چلاتا ہے۔ جس کا یقین ہے دکان سے کامیاب ہو جاؤں گا، وہ دکان پر محنت کرے گا، رات دن تھکا دے گا اپنے آپ کو، سب کچھ چھوڑے گا، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑے گا۔ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ ہے، بچہ کھیل رہا ہے، کبھی ماں کی گود میں کبھی باپ کی گود میں، دونوں ہنس رہے ہیں، اور اچانک میاں کی نظر پڑی گھڑی پر، اچھا 9:30 ہو گئے، لے تیرا بچہ لے، چھوڑ دیتا ہے اسے۔ کیا ایک خواہش بچے کی تھی اسے قربان کرتا ہے، دوسری خواہش دکان یا آفس پر جانا ہے۔ رات دن کر رہے ہیں ہم سب کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہو رہا، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایمان کی محنت کے ذریعے سے ان کا ایک طرف ایمان کو بولیں گے اور اس کے لیے جو مجاہدہ آئے گا اس مجاہدے کو قبول کریں گے۔
اللہ کے لیے ناگواریاں برداشت کریں گے، اللہ کے لیے آرام کو چھوڑیں گے، دنیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ یہ جتنے مزدور ہیں اور یہ جو ہے، ان سے پوچھو کہ ناگواریاں کتنی آتی، لیکن وہ دنیا ہے، اور اس دنیا سے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر محنت کر کے ایمان پر محنت کر لی اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اندر میں آ گیا اور اندر کا ایمان بن گیا، بس اب آنکھ اس کے تابع ہے، زبان اس کے تابع ہے، کان اس کے تابع ہیں، ہاتھ اس کے تابع ہے، پاؤں اس کے تابع ہے۔ اس لیے ایک محنت دی گئی ہے اور پوری امت کے لیے ہے، اس لیے کہ جو بھی زندہ مرد ہے زندہ ہے، جو بھی انسان زندہ ہے اسے مرنا ہے، اور ہر ایک کو اپنا ایمان بنانا ہے، اپنا یقین بنانا ہے۔ بیٹے کا ایمان باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ کا ایمان بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہوگا؟ لیکن ان کا ایمان آزر کے کام نہیں آیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بیٹے کے کام نہیں آیا۔ ہر ایک کو محنت کر کے اپنے ایمان کو بنانا ہے، اور ایمان بنے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے، بس فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ خوشگوار زندگی بنائیں گے۔ اس لیے یہ محنت دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، یہ محنت دی، اور اس محنت کے ذریعے سے وہ صحابہ کی جماعت جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جو معمولی باتوں پر لڑتے تھے، ایک نے دوسرے کے گھاٹ پر اونٹ کو پانی پلا دیا، اس پر 20 سال جنگیں چلتی تھی۔ وہ صحابہ، بعض صحابہ، سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، بعض صحابہ یہ فرماتے، ایمان سے پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ بھوک کے مارے ہم جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور جنگلوں میں کوئی چمڑا مل جاتا تھا تو نہیں دیکھتے تھے کس کا چمڑا ہے، اسے راکھ بنا کر کے پھانک لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ ظلم کا یہ حال تھا، چھوڑو پڑوسیوں کو، بڑا چھوٹے پر تو کرتا تھا، باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر رہا تھا۔ یہ تو کیا کسی پر حکومت کرتے، کوئی ان پر حکومت کرنے تیار نہیں تھا۔ بیت اللہ کا طواف مادرزاد ننگا ہو رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت کر دی، اور صحابہ نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے حوالے کر دیے۔ 23 سال، کتنا لمبا چوڑا نہیں یہ زمانہ، 23 سال کیا ہوتے؟ 23 سال کا زمانہ لمبا چوڑا نہیں۔ 23 سال کے مختصر سے زمانے میں یہ صحابہ کی جماعت کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یہ صحابہ کی جماعت کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اللہ کی محبت ان میں کتنی آئی، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے ان صحابہ کو بنیاد بنا کر پورے عالم میں قیامت کے لیے جو مقصد تھا، اس مقصد پر حق تعالی شانہ نے پوری دنیا میں ایمان زندہ کرایا۔ آج 1400 سال ہو گئے، صبح سے لے کر آسٹریلیا سے گننا شروع کرو تو امریکہ تک، ناروے تک، کوئی وقت خالی نہیں جاتا کہ کسی نہ کسی جگہ پر اللہ اکبر کی صدا نہ گزرے۔ وہ 23 سال کی محنت ہے، چاروں طرف اللہ نے دین کو پھیلایا۔ ان صحابہ کی محنت پر حق تعالی شانہ نے ان کی عزت اتنی بڑھا دی کہ میں اور آپ تو کہاں کے، کون سے وطنوں کے اور کون سے علاقوں کے رہنے والے ہیں، لیکن آج بھی ہم میں کا ہر آدمی سوچتا ہے میرے بیٹے کا نام صحابی کے نام پر رکھو۔ اللہ نے عزت یہاں تک پہنچا دی۔ ان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں صحابی کے جوتے کا تلوا ہے، تو ہم میں کا بڑے سے بڑا مالدار اور بڑے سے بڑا کروڑ پتی اور ارب پتی وہ چاہے گا کہ اس تلوے کو اپنی آنکھ سے لگا لو۔
عزت کی ان چوٹیوں پر پہنچایا. 23 سال صحابہ نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو پیچھے والے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کی جماعت 1000 سال تک نہ کھاتی نہ پیتی نہ سوتی، صبح سے لے کر کے دوسری صبح تک 24 گھنٹے تجارت کرتی رہتی، تو بھی اتنا نہیں کما سکتی تھی جتنا حق تعالی شانہ نے دین پر چلنے کے نتیجے میں دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے. سکندر ذوالقرنین کے زمانے تک کے خزانے ان صحابہ کے قدموں میں مدینہ منورہ میں تھے. یہ ہوا، یہ محنت ہے. معاف کرنا بھائیو، ہم میں سے کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے. لیکن ہمارا ان کے 23 سال کی محنت کے نتیجے میں باطل کا عالم کا باطل ٹوٹا ہے. اور ہماری اتنے سالوں کی محنت کے نتیجے میں عالم کو چھوڑو، جس ملک میں ہم رہتے اسے چھوڑو، جس سٹی میں ہم رہتے اسے چھوڑو، جس اسٹیٹ میں جس محلے میں رہتے اسے چھوڑو، میرے اپنے اور آپ کے گھر کا باطل ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے. میرے اپنے اندر کا باطل ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے. محنت وہ ہے جس محنت نے صحابہ کو اس مقام پر پہنچا دیا. وہ کیا چیز ہے؟ بس مجھے یہی عرض کرنا ہے. وہ کیا فرق ہے؟ قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، محنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی وہی ہے. کیا فرق ہے؟ اسے ہمیں سمجھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اسی پر بات ختم کرتا ہوں. 2 بچے 2 بھائیوں کے ایک ساتھ اسکول میں داخل ہوئے. اسکول سے پھر آگے ہائی اسکول سے کالج. دونوں فارغ ہو گئے، دونوں کو ڈگریاں مل گئی ڈاکٹری کی. لیکن ایک کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ملکوں سے دور دور سے اس سے آپریشن کرانے کے لیے آتے ہیں، اور لاکھوں روپیہ یا لاکھوں پاؤنڈ اسے دیتے ہیں. دور دور سے امریکہ والا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. اور ایک کا یہ حال ہے، اتنا مقبول ہو گیا. دوسرے کا یہ حال ہے کہ اس کی اپنی ماں کے آپریشن کا وقت ہوا، وہ گھر پر تھا، تو ماں نے بلا کر کہا، بیٹے میرے دودھ کا واسطہ جو میں نے تجھے پلایا ہے اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جب میرا آپریشن ہو تو آپریشن روم میں مت رہنا. ایک اتنا مقبول اور ایک اتنا گرا ہوا کہ ماں اس کو قریب نہیں رہنے دینا چاہتی آپریشن کے وقت. اب دونوں میں دیکھا فرق کیا ہے، کیا وجہ ہوئی. اسکول دونوں کا ایک، کتابیں دونوں کی ایک، ٹیچر دونوں کے ایک، گھر سے جانے کا دونوں کا وقت ایک، گھر کا کھانا پینا دونوں کا ایک. ایک اتنا اوپر جا چکا کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ صاحب پوری دنیا میں آنکھ کا یہ ایک ہی ڈاکٹر ہے اور ساری دنیا جا رہی. اور دوسرے کا یہ حال سب یہ ہو رہا کہ اس کے اپنے نہیں چاہتے کہ آپریشن کے وقت یہ رہے. اب دونوں میں تحقیق ہوئی، کیا فرق ہے؟ تو صاحب کوئی لمبا فرق نہیں، فرق اتنا ہے یہ جو مقبول ڈاکٹر ہے اس نے اپنے آپ کو اسکول، ہائی اسکول، کالج اپنی پڑھائی اور اپنے استاذوں کے تابع کر دیا تھا. یہ اس کا تابع ہو گیا تھا. ان کا گھر میں، دوستوں میں جو بھی تقاضا، نہیں میری اسکول ہے، میرا ٹیوشن کا وقت ہے، میرا فلاں وقت ہے، ان کا سب اس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا. یہ ان کا یہ ہے کہ اس نے اسکول کو اپنے تابع کر دیا تھا. جی چاہے تو جاؤ، جی چاہے تو نہ جاؤ، دوست ملے تو پھر چھوڑ دو، اپنے تابع. فرق یہ ہے، بس وہی فرق میرے اور آپ اور صحابہ. صحابہ فرماتے ہیں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر منشطا ومکرہا،
کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہم آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، کشادگی ہوگی تو، تنگی ہوگی تو، جی چاہے گا تو، جی نہیں چاہے گا تو، ہر حال میں ہم آپ کی سنیں گے اور آپ کی مانیں گے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے اور محنت کے تابع کر دیا، تو 23 سال کیا ہوتے، کیا زمانہ ہوتا۔ میرے سامنے تو ابھی 1982-83 میں اسی بلیک برن اور اس کے یہاں جو میں آتا تھا اس زمانے میں سارے نقشے ذہن میں، مسجدیں بدل گئی، حالانکہ 35 سال ہو گئے۔ وہ تو 23 سال کے مختصر سے عرصے میں باطل ذلیل ہو گیا، حق عزت والا ہو گیا، دنیا کا نظام بدل گیا، قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے رہبری کی راہیں تیار ہو گئی۔ 23 سال وہی محنت ہے، لیکن بس وہی ہے۔ آج میرے بھائیوں، میں اور آپ، ہم نے محنت کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ حالات موافق ہو تو چلا لگانا، حالات موافق نہ ہو تو چھوڑ دینا، جی چاہے تو 3 دن چلے جانا، جی چاہے تو 3 دن اگلے ہفتے پر کر دینا۔ اور صحابہ نے اپنے آپ کو نبھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا ہے، سواری ہے گھوڑے کی، سواری لے کر چلے، نہیں ہے تو اونٹ کی لی، اونٹ نہیں ہے تو ایک اونٹ پر 10 باری باری سے سوار ہوئے، صاحب اونٹ بھی نہیں ہے تو پیدل چلیں گے، صاحب پیدل چلنا ہے لیکن جوتے نہیں ہیں، ان کا کوئی بات نہیں، خون آئے گا چیتھڑے باندھیں گے، چلنا۔ یہ صحابہ نے کیا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ زخمی ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمراہ الاسد جانا ہے، اور جو ہمارے ساتھ تھے انہی کو جانا ہے، نیوں کو نہیں لینا۔ اب اس حال میں جو مسجد نبی میں 70 زخموں کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کتابوں میں 2 بھائیوں کا قصہ آتا ہے، 2 بھائی ہیں، دونوں زخمی ہیں، چل رہے ہیں تو پیچھے سے خون بہ رہا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے یہ کہہ رہا ہے بھائی اس حال میں تو اپنے دونوں جاتے جاتے درمیان میں مر جائیں گے، وہاں اللہ کے نبی کے کام کون کر، وہاں محنت ہے، تو ایک کام کر، تو میرے کندھے پر بیٹھ جا، میں تجھے لے چلوں گا۔ جاتے جاتے اگر میں شہید ہو گیا تو ہو گیا، تو کام کرے گا۔ اب ایک آدمی پیدل چل رہا ہے تو اس کے خون بہ رہا ہے، اب یہ 2-2.5 من کا وزن، 50-60 کلو کا وزن اپنے اوپر رکھ کر کے چلے گا، تو اب تک تو خون بہ رہا تھا، اب گوشت کے لوتھڑے گرنے لگے۔ لیکن نہ اوپر والا کہہ رہا ہے نہ نیچے والا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم چلنے کے قابل نہیں۔ ایک بنیاد، جان جائے، لیکن نبی کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ایک بنیاد بنائی انہوں نے۔ تو حق تعالی شانہ نے ایک ایک صحابی کو اس مقام پر پہنچایا، قیامت تک کے لیے اصحابی کا نجوم بیائیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانندے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ آج بھی وہ اللہ کی مدد ہے، آپ کا ایک ایک آدمی جو ہے یہ لاکھوں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، میں اور آپ، ہم سے اللہ کام لے گا، لیکن پہلی بنیاد یہ ہے ہم حالات کے تابع دین محنت کو نہ کریں، حالات کو اور اپنے آپ کو محنت کے تابع کر، پھر اس تقاضے کے پیچھے اللہ کی مدد ہے، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، پھر دین زندگی میں آئے گا، حالات سے چلیں گے، ورنہ خواہشات ہماری امام ہوگی، اور خواہشات جہاں امام ہوتی ہے بس آدمی کہاں جاتا ہے۔ مسئلہ ہم سب کا ہے، یہ محنت ہے، اللہ نے محنت دی، ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو اور جان و مال کی قربانی، اس کے لیے اللہ نے ایک کام دیا ہے،
اور یہ کام تقاضوں کی بنیاد پر ہوگا. صحابہ ترتیب کی بنیاد پر نہیں چلے، صحابہ تقاضوں کی بنیاد پر چلے، تو جس کے نتیجے میں بنے. اس لیے کہ یہ دعوت، یہ محنت دعوت کی محنت ہے. حالات کے راستے حق تعالیٰ شان و تربیت فرماتے. نظر آئے گا میں یہ ہلاک ہو جاؤں گا یا برباد ہو جاؤں گا، حق تعالیٰ شان و، جیسے بدر کے میدان میں بدر کے میدان میں اللہ جانتا تھا سب کچھ. ابو سفیان، اللہ چاہتے تو حضور کو بتا دیتے کہ ابو سفیان بھاگ گیا ہے یا اتنوں کو لے کر آئے گا، نہیں، وہاں بیچ میں کھڑا کر دیا اور پھر پوچھا کیا کرنا ہے. صحابہ تیار ہو گئے، ہر حال میں ہم تیار ہیں، اگر آپ فرمائے تو اس پہاڑ سے نیچے گر کر بتائے، فرمائے تو سمندروں میں گر کے بتائے، فرمائے تو برق غیمات تک کا سفر کر کے بتائے. ہماری جو جان و مال گھر ہے اس کے مقابلے میں وہ جان و مال قیمتی ہے جو آپ اور آپ کے دین پر لگ جائے. بیچ میں لائے. اب ایک طرف نظر آتا ہوں اجڑ جاؤں گا، اور دوسری طرف کا یقین ہے میرے اللہ نے اوامر میری آبادی کے لیے دیے ہیں، مجھے اجاڑنے کے لیے نہیں دیے. اب وہ بیچ میں آ جاتا ہے. اب پھر اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ. بس وہ اللہ کی مدد کو دیکھ لیتا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے آپ کو ایسے ملکوں میں بسایا ہے، مقدر کی روزی آپ کی کہیں نہیں جائے گی، لیکن آپ ان جگہوں پر ہیں کہ زندگیوں میں اگر ہم دین اور دین کی محنت کو بنیاد بنا کر کے اسے آگے رکھیں گے، حق تعالی شانہ بغیر صلاحیت سے والوں سے خدا کام لے گا اور ایک ایک سبب بنے گا. کتنا کام اللہ نے آپ سے کروایا ہے، کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن میرے دوستو، چلتے چلتے پھر آدمی رسمی چیزوں کا عادی بن جاتا ہے. کش ہوا تو کیا، نہیں ہوا تو کیا. یہ اعمال ہے. اللہ کے راستے میں نقد نکلو، تقاضوں پر نکلو. حالات میں آؤ گے، لیکن حالات میں پھر آپ کی دعاؤں پر مسئلے حل ہوں گے. پھر آپ کی وہ دعائیں، نماز پڑھو گے 2 رکعت اور ہاتھ اٹھاؤ گے، ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، آنکھوں میں سے آنسو پہلی بار آئے گی، پہلے آ جائے. وہ اللہ کا ایک تعلق مل جائے گا. مجھے یاد ہے 2004 میں ہماری جماعت چل رہی تھی، تو ہر جگہ سے نقد 4 مہینے کی جماعت نکالتے تھے. ایک ساتھی مجھے سہارنپور حضرت کیا ملا، آگے چمڑ گیا ایک دم سے. میں نے کہا خیریت ہے بھائی؟ کماؤ مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں. کہا فلاں اجتماع تو نے بیان کیا تھا اور نقد 4 مہینے کی تشکیل کی تھی، وہاں سے میں کھڑا ہوا تھا، میں 4 مہینے گیا تھا ماشاءاللہ. تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا اس سے پہلے میں نے ترتیب سے 22 چلے لگائے تھے، لیکن اس میں وہ نہیں ملا مجھے جو نقد 4 مہینے میں ملا. اور اس کے بعد سے مجھے تہجد کی دعاؤں میں وہ مزہ آتا ہے کہ اس کے بعد سے میری تہجد نہیں گئی. نسبت خداوندی پر قربانیاں جب آدمی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس اللہ کی محبت آتی ہے، پھر رونے میں مزہ آتا ہے، پھر دعاؤں سے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ محنت ہے. اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو، اصل بننا ہے اور بننے کے لیے یہ اعمال ہے. اس کو اپنی زندگی میں لا کر قربانی کے ساتھ ہم جتنے چلیں گے اور دعاؤں سے، اعمال کے راستے ہم اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرائیں گے، اللہ کی نصرت آئے گی. اس لیے عمل کرنا ہے، صحیح ترتیب سے کرنا ہے، اور ہمیں اللہ کے غیر کی طرف نہیں دیکھنا ہے، مشق کرنی ہے اس کی.